سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ روزے کے ساتھ برکت والے مہینے میں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہماری اصلاح کے لیے، اپنے کریم رب سے تعلق کے لیے کافی وافی ہو جائے گا۔ انسان جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ صرف ظاہری جسم اور باڈی کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک روح ہے۔ جب یہ باڈی اور جسم اس روح کے ساتھ ملتی ہے پھر انسان کہلاتا ہے۔ چنانچہ روح نکلنے کے بعد کوئی انسان کو انسانی نام سے نہیں پکارتا کہ یہ عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، یہ بی بی عائشہ فاطمہ ہے۔ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، جنازہ ہے، میت ہے، مردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ روح جب تک باڈی کے اندر تھی اس وقت تک وہ انسان تھا، ان کے لیے انسانی نام تھا۔ جیسے ہی روح نکل گئی تو اب وہ انسان نہیں کہلاتا، بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا اور ایسا لگا کہ یہ مر گیا ہے۔ چنانچہ ان کو میت سمجھ کر لوگ کفن دفن دے کر، جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر جب ان کو دفن کر دیے اور قبر میں گرمی اور تین کفن کے کپڑے کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے ان کو ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو قبر میں ہوں۔ پھر قبر کی مٹی ہٹا کر وہ وہاں سے نکلا اور 12 بجے رات میں گھر پہنچا اور دستک دیا اور اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، تمہارے ابا ہوں، تمہارے شوہر ہوں، فلاں ہوں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا کہ ارے وہ تو مر گئے تھے، ہم دفن کر کے آئے ہیں، لگتا ہے کہ ان کی شکل کا شیطان اور بھوت آ گیا۔ چنانچہ گھر میں ڈر سے، خوف سے ایک عجیب ہلچل مچ گیا۔ پھر گھر میں جو ہمت والا لڑکا تھا وہ لاٹھی لے کر نکلا اور بھوت سمجھ کر اس آدمی کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ کیوں؟ وہی شکل، وہی صورت، وہی آواز، وہی نام، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ابا ہوں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ سوچ کر کہ روح تو ان سے پرواز کر گئی ہے۔ روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارا یہ جسم اور باڈی انسان کا ایک جز ہے، ہمارے اندر جو روح ہے یہ بھی انسان کا ایک جز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اس دنیا میں غذا، کھانے پینے کی چیزیں بھی بنائی ہے اور دوا کا بھی جو ہے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ جس طرح ہماری باڈی کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے کہ عام طور سے ہم دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھاتے ہیں، نہ کھائیں تو باڈی اور جسم جو ہے ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی یہ جسم بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ نے اسی زمین کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں
جو ہے پیدا کی ہیں جس سے مختلف طرح کی دوائیاں بنتی ہیں اور ان دوائیوں سے اس باڈی کا اس جسم کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو بھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روح یہ زمین کی چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر انتقال کرے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی روح دوسری دنیا میں اپنی جگہ میں منتقل ہو گئی۔ کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، پرواز کا معنی اڑنا، یعنی روح اوپر چلی گئی۔ معلوم ہوا روح کی اصل جگہ یہ زمین نہیں ہے۔ تو انسان کا جو باڈی ہے یہ تو اسی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، چنانچہ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ اسی زمین سے اللہ نے اس باڈی کو پیدا کیا ہے۔ لیکن روح یہ اوپر کی چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ نے قرآن میں فرمایا روح یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ اس لیے روح کے لیے اللہ نے ایسی غذا اور دوا کا انتظام کیا ہے جو آسمانی چیز ہے۔ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ نیک عمل یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، نیک عمل یہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کو اللہ نے روح کی غذا اور دوا کے لیے جو ہے بنایا ہے۔ چنانچہ 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ چونکہ روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، باڈی تو اسی زمین کی پیداوار ہے، اس لیے اس کو 3 مرتبہ غذا دینا کافی ہے، لیکن روح مہمان ہے، دور سے آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کے لیے 5 مرتبہ غذا کا اللہ نے انتظام کیا ہے، 5 نمازیں ہم پر فرض کی۔ اور یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے یہ بھی روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ جو ہے جسم کے لیے غذا کھانا ہے، روح کے لیے غذا نہ کھانا ہے۔ اس لیے اللہ نے 1 مہینے کا روزہ فرض فرمایا تاکہ ہماری روح کو قوت ملے، ہماری روح کو طاقت ملے اور ہماری روح تندرست اور صحت مند ہو جائے۔ آج ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اپنے انسان ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف جسم اور باڈی کا نام نہیں ہے۔ جس طرح ہم اس جسم کو غذا دیتے ہیں، اس جسم کے بیمار ہونے پر دوا دیتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی ہمیں غذا دیتے رہنا ضروری ہے، اور روح کی بیماریوں پر بھی دوا دینا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے جسم کے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بنائے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہے تشخیص کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ اس جسم میں کیا بیماری ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی ڈاکٹر ہیں، جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اصل میں ڈاکٹر ہیں روح کے۔ جسمانی ڈاکٹر کے لیے تو بورڈ لٹکا رہتا ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں بیماری میں یہ ان کو جو ہے مہارت حاصل ہے، لیکن روحانی ڈاکٹر یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ تو لہذا روحانی ڈاکٹروں سے روح کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والا مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے یہ بہت مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہماری روح کو طاقت پہنچانے کے لیے، ہماری روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے۔ آج ہم اپنی حقیقت کو اگر سمجھ لیں اور جس دنیا کی وجہ سے ہم غافل ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان تم کو تمہارے کریم پروردگار کے معاملے میں کس چیز نے دھوکہ میں ڈال دیا۔ تو آج ہمیں جو دھوکہ میں ڈالا ہے، ایک تو ہم اپنی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی حقیقت صرف جسم اور باڈی کو سمجھ رہے ہیں، اور ایک دنیا کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ جس دنیا کے لیے آج ہم پاگل ہیں، جس دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی حقیقت اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو مثال سے سمجھائی۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ،
کہ یہ دنیا شیریں مٹھائی ہے اور سرسبز جو ہے ہریالی ہے۔ ہریالی تو جانوروں کے اعتبار سے مثال ہے، اور مٹھائی یہ انسانوں کے اعتبار سے مثال ہے کہ دیکھو مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہر آدمی کی رغبت ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کا بھی کوئی مریض ہو، شوگر کا مریض ہو، وہ بھی رسگلہ لے کر جو ہے اس کا رس چوا کر پھر جو ہے اس کو کھاتا ہے، کیونکہ دل مانتا نہیں ہے، مٹھائی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے ایسی زیب و زینت پیدا کی ہے کہ ہر انسان کی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا مٹھائی کی مثال ہے۔ مٹھائی اگر تازی ہے تو آدمی کے جسم میں، پیٹ میں اس سے فائدہ پہنچے گا، قوت پیدا ہوگی، پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ لیکن اگر مٹھائی سڑ گئی ہے اور آدمی زبردستی مٹھائی کھا لیا کہ اللہ کی نعمت ہے چاہے سڑ گئی ہو، ان کو ایک ہی مسئلہ معلوم تھا کہ بھائی اللہ کی نعمت کھانے کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا بھی نعمت ہے اور اپنا پیٹ اس سے بڑی نعمت ہے، اپنی صحت اس سے بڑی نعمت ہے، اس لیے انہوں نے سڑی ہوئی مٹھائی کھا گئی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ بیمار پڑے گا، جو ہے دست اور قے کی شکایت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سڑی ہوئی مٹھائی کھایا۔ تو آقا و مولا نے فرمایا یہ دنیا مٹھائی ہے، اگر حلال دنیا کمائیں گے کھائیں گے تو اس سے ہمارے جسم میں قوت پیدا ہوگی، ہمارے دل میں ہمت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام ایک ایک کھجور کھا کر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالکل حلال اور پاکیزہ کھجور ہوتی تھی، تو ایک کھجور سے اتنی قوت ان کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ آج ہم بہت کچھ کھاتے ہیں، بہت طاقتور چیزیں، مقوی اور جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں وٹامن ہے، قوت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فجر کے وقت کمبل ہٹا کر جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی ہمارے اندر لگتا ہے طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس کی وجہ حرام مال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مٹھائی ہے، مٹھائی تازی ہوگی تو جسم میں، پیٹ میں قوت پیدا ہوگی، اور اگر جو باسی ہو گئی، سڑ گئی، مال اگر حرام ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، تو اس سے پھر انسان کے جسم میں بھی قوت پیدا نہیں ہوگی، عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو، اے میرے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی پاکیزہ روزی نیک عمل کے لیے محرک بنتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح مٹھائی چاہے بالکل جو ہے تازی ہو، لیکن آدمی اتنا کھا لے جتنا معدہ میں ہضم کرنے کی قوت اور صلاحیت نہیں ہے، جو ہے بہت اچھی مٹھائی لگی، بہت زیادہ کھا لیے تو بھی پیٹ خراب ہو جائے گا، تو بھی کچھ دیر کے بعد متلی اور الٹی آنے لگے گی۔ اسی طرح حلال دنیا آدمی کمائے، لیکن اس کی ایک حد ہے، جو ہے آدمی حلال دنیا کمانے میں اتنا ہی ٹائم جو ہے خرچ کرے کہ جو دوسرے حقوق ہیں وہ بھی مکمل ادا ہوتے رہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو تو دنیا کمانا ہے، چاہے باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، کسی کو ہاسپٹل لے جانا ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، مجھے تو دکان کبھی بند نہیں کرنی ہے کیونکہ حلال روزی کما رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، لیکن دوسرے حقوق کو اگر مار کر حلال روزی کما رہے ہیں تو یہ ایسی مثال ہے کہ مٹھائی آپ نے اتنا کھا لیا کہ آپ کے معدہ میں اس کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مٹھائی ہے، اور جانوروں کے اعتبار سے مثال دی کہ یہ ہری گھاس ہے، ہریالی ہے۔ جانور اگر ہریالی اور ہرے گھاس کو ایک مقدار تک کھائے تو ٹھیک، اگر اس سے زیادہ پیٹ میں بھر لے تو جانور بھی بیمار پڑتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا، دیکھو تم کو اللہ نے اس زمین پر نائب بنایا ہے، اس زمین پر تم کو متولی بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ جو ہم کہتے ہیں ہمارا مکان ہے، ہمارا پاؤن ہے، ہمارا
ہماری رقم ہے، ہماری دنیا ہے، تو حقیقتاً ہم اس کے ایک ذمہ دار ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جیسے مسجد کے سیکریٹری اور متولی یہ مسجد کے مالک نہیں بنتے، یہ مسجد کے دیکھ ریکھ کے لیے لوگوں کی طرف سے ان کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ تو ہماری جتنی پراپرٹی ہے یہ سب کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری نعمتوں کو استعمال کر کے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے تمام اسباب، تمام سہولتیں جو عطا کی ہے، یہ اللہ نے امتحان کے لیے جو ہے عطا فرمایا۔ اس کا ایک ایگزام ہوگا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں ایک ہاف ایئرلی ایگزام ہوگا اور قیامت میں فائنل ایگزام ہوگا۔ اس لیے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اللہ کے نبی نے خاص طور سے دو باتوں کی نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نہیں مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، یہ ڈرنا ہے کہ ہم جو دنیا کما رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کما رہے ہیں یا حکم کے خلاف کما رہے ہیں۔ ہم جو اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ جہاں خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یہ مطلب ہے دنیا کے معاملے میں ڈرنے سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں کے معاملے میں بھی ڈرو، اس لیے کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں میں سب سے زیادہ آدمی کو، مرد کو عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں بھی ڈرنا ہے۔ کیا ڈرنا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ عورت کی محبت میں آ کر آدمی جو ہے عبادات میں غفلت کرنے لگے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام میں غفلت کرنے لگے، بیوی کی محبت میں ماں باپ کے حقوق کو ضائع کر دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ کے کی محبت میں بیوی کا ہی حق ادا نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بھی بہتر ہو۔ تو بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی کی محبت میں جو ہے عبادات میں، اللہ کے دین کے کاموں میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دینا ہے، اور دین کے کام کی وجہ سے بیوی کا بھی کوئی حق ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے عورتوں کے معاملے میں ڈرنے سے۔ تو لہذا ہم اپنی حقیقت کو بھی سمجھیں اور دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھیں تو ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا موقع بہت آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اور یہ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے یہ بہت رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ برکت دے، صحت بھی اچھی رہے، تمام اسباب ہمارے ٹھیک رہیں، اور رمضان کا مہینہ مل جائے۔ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس لیے مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے کام کاج کا، اپنے کاروبار کا، اپنے جو ہے تمام چیزوں کا ایک نظام بنا کر اس مہینے کو وصول کرنے کا عزم کریں کہ اس مہینے میں ہر دن ہم کو مثلاً 1 پارے کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے ہمارا دوسرا کام میں کوئی حرج ہو جائے، ہم دنیا کے حرج کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر مبارک مہینہ کا کوئی دن ایسا گزر جائے کہ ہماری تلاوت آج نہیں ہو پائی، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چاہے چھٹی لینی پڑے لیکن ہماری کسی دن کی تراویح رہ جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہذا اس مبارک مہینے کو وصول کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک نظام بنانا چاہیے، ایک جو ہے پروگرام بنانا چاہیے، ایک عزم لینا چاہیے، اور اگر ہم نے اس مبارک مہینے کو وصول کر لیا، اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے اللہ کی خوشنودی کے مطابق مہینہ گزار لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی ہے
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا روزہ، رمضان کی تراویح ایمان کی حالت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لے تو ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، ان کی مغفرت پکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے کی اور اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق دے، اور آنے والے مہینے کی برکتوں رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔